أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد اختیار کر رکھی ہے. لقد جئتم شيئا ادا، اللہ فرماتے ہیں تم نے انتہائی ناگوار بات کہی. تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں. وتنشق الارض، زمین کے پھٹ پڑے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات سے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور اللہ کی شان کے مناسب ہی نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کیونکہ جتنے بھی جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کے روبرو عاجز بن کر حاضر ہوتے ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا، اور اس نے سب کو اپنی قدرت کے احاطے میں کر رکھا ہے اور سب کو گن رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے پاس تنہا حاضر ہوں گے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کے غلط نظریے کی تردید کی، اور وہ نظریہ ان کا غلط یہ تھا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ اولاد والا ہے. اس صورت کی ابتدا میں بھی اس کی نفی کی گئی، سورہ کہف میں بھی، اور قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر دلائل کے ساتھ مشرکین اور کافروں کے اس غلط دعوے کی تردید کی گئی. فرمایا کہ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کر لی. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کا یہ عقیدہ بنانا یہ یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، اور پھر مشرکین مکہ میں بھی. یہودیوں کا عزیری فرقہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں. تفصیل کے ساتھ کئی مقامات پر ان کا رد بیان ہو چکا. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. اور اولاد کا اللہ جل جلالہ کی طرف منسوب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے، اللہ کی ذات کے خلاف ہے، کیونکہ اولاد والدین کی جنس میں سے ہوتی ہے. اور جتنی بھی چیزوں کا تعلق توالد اور تناسل کے ساتھ ہے، جن کے اولاد بھی ہو، جن کے ماں باپ بھی ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں مخلوق ہیں، حادث ہیں، ختم ہونے والی ہیں. اور رب تعالیٰ کی ذات بسیط ہے، قدیم ہے، اور ابدی، دائمی اور سرمدی ہے. اگر اولاد اس اللہ کے لیے ہم تسلیم کر لیں تو اولاد کے لیے لا محالہ اس کا والد، والد کے لیے اس کا والد. جب والد ہوتا ہے تو والد وہ اپنے والد کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے، بیٹا باپ کی وجہ سے دنیا میں آتا ہے. پہلے بیٹا نہیں تھا، بعد میں بیٹا آ گیا. والد بھی اگر مان لیں تو والد بھی پہلے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کہ وہ اپنے والد سے پہلے نہیں تھا، جب اس کا والد آیا تو پھر آگے
اس کا بیٹا آ گیا، یعنی ان کے لیے یہ سب چیزیں حادث ہیں اور قدیم نہیں ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی توہین، سب سے بڑی گستاخی یہ ہوگی کہ اللہ کے لیے اولاد بنا لی جائے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مختلف قسم کے عقیدے گڑے۔ کسی نے کہا اللہ کا حقیقی بیٹا ہے معاذ اللہ، کسی نے کہا اللہ کا مجازی اور تشبیہی بیٹا ہے۔ تو یہ مجازی، تشبیہی، حقیقی، اس ہر قسم کی اولاد جو ہے وہ اللہ کے لیے بنانا، یہ اصل کفر کی بنیاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، قال انی عبد اللہ، اسی صورت کے ابتدا میں گزرا، آتانی الکتاب، خود عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کتاب دے گا، مجھے نبی بنائے گا اور بابرکت بنایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ تشبیہی بیٹا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ مشابہت ہوتی ہے کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی علت کی وجہ سے، اور اگر مشابہت مان لیں تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کے اندر خدائی صفات ماننی پڑیں گی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے، بہادر ہے۔ اب شیر میں اور زید میں جو مشترک چیز ہے جس میں تشبیہ دی گئی وہ بہادری ہے، کہ بہادر آدمی، شیر، اس کو شیر کہا جاتا ہے، اور شیر جو ہے وہ بہادر ہوتا ہے۔ اب بہادری کی صفت شیر میں اور انسان میں ایک ہو گئی، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں جی یہ شیر ہے، اس کے شیر جیسا دل ہے، یعنی بہادر ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ کا معاذ اللہ تشبیہ بیٹا مان لیں تو عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی کیا تشبیہ بن سکتی ہے؟ کوئی ایک ایسی علت نہیں ہے کہ جو خالق اور مخلوق میں مشترک ہو۔ انسان اور بندے کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ابنیت کا نہیں ہے، وہ خالق اور مخلوق کا ہے، وہ عابد اور معبود کا ہے، وہ آقا اور غلام کا ہے۔ اللہ کی کوئی صفت لا مثل له ولا مثال له، لا ند له ولا ضد له۔ اللہ کا نہ کوئی ساجی، نہ کوئی شریک، نہ اللہ کے کوئی مشابہ، نہ کوئی اللہ جیسا، نہ اللہ کی صفات والا کوئی انسان، کوئی کسی کے اندر اللہ کی یہ صفات نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، تشبیہی ہو، مجازی ہو، حقیقی ہو، ہر طرح کی نسبت کرنا یہ کفر ہے اور غلط ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ اولاد کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا کہ یہ تم نے بہت ہی غلط بات کہی، بہت ہی غلط حرکت کی کہ اللہ کے لیے اولاد کو تسلیم کرنا، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا۔ اور فرمایا کہ یہ اتنی غلط بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن، اس حرکت کی وجہ سے، اس بات کی وجہ سے اللہ اتنے غضبناک ہوتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ السماوات یتفطرن، آسمانوں کو پھاڑ دے، سارے کے سارے آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین جو ہے وہ پھٹ پڑے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ تم وہ لوگ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اولاد کی نسبت کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ بعید نہیں کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسب ابن آدم ولم یکن لہ، آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ یکذب ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ گالیاں کیسے دیتا ہے کہ ان دعوا لی ولدا، کہ وہ میرے لیے اولاد بناتا ہے، تو یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اللہ خود فرماتے ہیں۔ تو فرمایا تکاد السماوات یتفطرن، یہ ابنیت کا عقیدہ، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ آسمانوں کو پھاڑ دے، زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو بھی اس کی سزا کم ہے۔
فرمایا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مناسب ہی نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ والدین کی کمزوری، والدین کی حاجت، والدین کی ضرورت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ نہ کسی کے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی ضرورت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج ہیں۔ اللہ پر بڑھاپا نہیں آتا، اللہ پر بیماری نہیں آتی، اللہ ہر قسم کے عیوب سے، اللہ ہر قسم کے نقائص سے بالکل پاک اور مبرہ ہے۔ اولاد والدین کی کمزوری ہوتی ہے، اور بس اوقات اولاد والدین کو پالتے ہیں، والدین کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے وراء الورا ہے، مبرہ ہے، وہ ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہر چیز جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں، ساری کی ساری مخلوقات، ساری کی ساری چیزیں آتی الرحمن عبدا، قیامت کے دن رب کے روبرو غلام بن کر حاضر ہوں گے، بندے بن کر حاضر ہوں گے۔ کوئی بھی وہاں پر ایسا نہیں ہوگا جو رب کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ہر ایک، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اولیاء ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، بڑی سے بڑی چیز ہی کیوں نہ ہو، آتی الرحمن عبدا، اللہ کے حضور بندہ بن کر حاضر ہوں گے، غلام بن کر حاضر ہوں گے۔ لقد احصاہم وعدہم عدا، اس نے سب کو اپنی قدرت کے احاطے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا نبی کیوں نہ ہو، لیکن سب کے سب اللہ کے احاطے کے اندر ہے۔ وعدہم عدا، فرمایا سب کو ہم نے شمار کر رکھا ہے۔ وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اور قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہیں کائنات کے سب تنہا اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے۔ نہ ان کے ساتھ ان کا مال ہوگا، نہ دولت ہوگی، نہ اولاد ہوگی، نہ ان کا جتھا ہوگا، نہ ان کا قبیلہ ہوگا، نہ ان کا خاندان ہوگا، سب کے سب فردہ تنہا اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ اور ہر شخص اس وقت خدا کا محتاج ہوگا، خدا کا محکوم ہوگا، اور ہر شخص کی زبان پہ بس اللہ اللہ ہی کے کلمات ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ عقیدہ اولاد والا اللہ کے لیے بنانا کہ عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اجزاء سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ اور اسی طرح ایک غلط عقیدہ یہ بھی پنپ رہا ہے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور جدا۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ تو اب یہاں نور من نور اللہ والا عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں، ان کے جو بڑے بزرگ ہیں، جو ان کے سنجیدہ عالم ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی اس کو کفر کہتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی نور من نور اللہ کہیں تو اللہ کی تقسیم لازم آتی ہے کہ اللہ کے نور سے جدا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا گیا، یا اللہ نے اپنے نور سے تھوڑا نور الگ کر کے باقی انبیاء کو بنا لیا، تو یہاں بھی تقسیم آ گئی، یہاں بھی جزئیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی کے نور سے یہ جدا ہے، حالانکہ اللہ کے نور سے نہیں، بلکہ یہ سب کے سب کیا ہے بھائی، مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے۔ اللہ وہ ہے کہ جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا ہے، نہ اس کا اللہ کا جز ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے اندر حصے داریاں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کا جو نور ہے وہ کامل نور، وہ اللہ ہی کا ہے، وہ بندوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی اور نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ عقیدہ بھی رکھنا کہ نور من نور اللہ، یہ عقیدہ بھی کفری عقیدہ ہے۔ یہاں بھی اللہ کی ذات کو تقسیم کرنے والا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات سے نکالنے والا عقیدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ واحد اور یکتا، تنہا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ تعالیٰ